جس میں خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے دانتوں کی خوبصورتی اور صحت کے بارے میں. تو اس کے لیے آج جو معزز مہمان ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں مارننگ شو میں موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کو آپ ڈفرینٹ مارننگ شوز میں دیکھتے ہیں, مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں اور مستفید بھی ہوتے ہیں. اور ان کا اپنا بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس پہ بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کس طرح سے اپنے دانتوں کی خوبصورتی اور کیئر ہم نے کرنی ہے, خیال رکھنا ہے اس کا. تو جی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہترین ڈینٹل سرجن جناب ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب اپنے مارننگ شو میں. آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا ہے. سب سے پہلے تو آج جو ہمارا خاص طور پہ ٹاپک ہے دانتوں کے حوالے سے, ایک تو آج کل وائٹننگ سٹرپس ہیں اور پھر ایک بلیچنگ. یہ سب سے پہلے تو مجھے بلیچنگ کے بارے میں بتائیے گا, یہ دانتوں کی یہ کیوں کروائی جا رہی ہے, کتنی یہ خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے, فائدے مند ہے, اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ بالکل. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت ایک وجود دیا اور خوبصورت نظر آنا سب کا حق ہے. اب ایسے لوگ جن کے دانتوں پہ پیلے براؤن دھبے ہوتے ہیں, وہ اپنے چاہتے ہیں کہ ان کے بھی اسمائل جو خوبصورت ہو اور اپنے آپ کو وہ سوشلی ایک اچھے ایک انسان کے شکل کے طور پہ پیش کر سکیں. اب دانتوں پہ جو سٹینز ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ایکسٹرنل سٹینز, ایک ہوتے ہیں انٹرنل سٹینز. ایکسٹرنل سٹینز وہ ہوتے ہیں جو کہ چائے, کافی, سگریٹ, پان, چھالیا اس کے ہوتے ہیں, جو کہ ہم اسکیلنگ اور پالشنگ کے تھرو ان کو اتار سکتے ہیں. کچھ الکوہلکس ہوتے ہیں جن کے دانتوں پہ سٹین آتے ہیں, ان کو بھی ہم ایسے صاف کر سکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں انٹرنل سٹین جن کو ہم انٹرنسک سٹین کہتے ہیں. یہ عام طور پہ آتے ہیں جب ایسے دیہی علاقے جہاں پہ وہ کم بور کر کے گہرائی میں آپ پانی نکال لیتے ہیں اور وہ پیتے ہیں, وہ نمکین ہوتا ہے, کھاری پانی جس کو کہتے ہیں, یا کھارا پانی جس کو کہتے ہیں. اس میں جو فلورائڈ کا تناسب ہے وہ ریکمینڈڈ فلورائڈ سے ایک تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دیہی علاقوں سے لوگ آتے ہیں, ان کے دانتوں پہ براؤن براؤن سی لائنیں پڑی ہوتی ہیں, ہاریزونٹل لائنز ہوتی ہیں, ورٹیکل بھی ہوتی ہیں. اچھا, وہ انٹرنل سٹینز ہیں, اس کو ہم اسکیلنگ یا پالشنگ کے تھرو یا ہم صاف نہیں کر سکتے, یا بلیچنگ یا جو آپ نے ابھی ذکر کیا وائٹنگ, اس کے تھرو نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں پھر ان کی وینیئر یا کراؤن کرنے پڑتے ہیں. کچھ ایسی اینٹی بائیوٹکس ہیں جو کہ اگر 5 سال کی ایج سے پہلے دی جائیں, لائک ٹیٹراسائیکلین کی اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ 5 سال کی عمر سے پہلے دیں دودھ کے دانتوں کی دنوں میں, تو وہ ایسا اس کا سٹین رچ جاتا ہے کہ جو پرمننٹ دانت جب بچے کے 12 سال کی عمر میں آتے ہیں تو اس میں وہ گریش یا ڈارک سا ایک سٹین آتا ہے. یہ انٹرنل سٹینز ہوتے ہیں, ان کو ہم وینیئر یا کراؤن کر کے دور کرتے ہیں. اب دوسرا حصہ اس سوال کا کہ یہ بلیچنگ کیا ہوتی ہے اور یہ سٹرپس کیا ہوتی ہیں. بیسیکلی جب انٹرنل سٹینز کو ہم اس سے دور ہوں اور ایکسٹرنل سٹینز ہوں اور وہ اسکیلنگ اور پالشنگ کے بعد تھوڑے سے رہ جائیں تو ان کو بلیچنگ یا جیل یا بلیچنگ سٹرپس کے تھرو ہم وائٹ کرتے ہیں. اچھا, اس میں ہائیڈروجن پرآکسائڈ اور سوڈیم پربوریٹ 2 کیمیکلز ہوتے ہیں, ان کی خاص کمبینیشن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم یہ دانتوں پہ کچھ دیر کے لیے لگاتے ہیں. ساتھ ہم الٹرا وائلٹ شعائیں لگاتے ہیں دانتوں پہ, تو دانت کافی حد تک مناسب ہو جاتے ہیں, بہتر ہو جاتے ہیں, وائٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سٹرپس, وائٹننگ سٹرپس, یہ کیا ہے؟ مطلب یہ لگانے کے لیے ہوتی ہیں, یہ پیشنٹ یوز کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو وہ دانتوں کے اوپر ایک انہوں نے کیپ, ایک کور بھی چڑھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. اب وہ لوگ جو ڈینٹسٹ کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں, یا ان کا خیال ہے کہ ڈینٹسٹ مہنگے ہوتے ہیں, پھر وہ انٹرنیٹ پہ یہ آن لائن اویلیبل ہوتی ہیں وائٹننگ سٹرپس. ان کے 2-3 فائدے ہیں, 2-3 ان کے ڈاؤن سائڈس ہیں. ان کے مطلب فائدے نہیں ہیں. وہ فائدے کیا ہیں کہ ایک تو ایزیلی اویلیبل ہے, آپ نیٹ سے دیکھیں, آن لائن بک کروائیں, آپ کے گھر پہنچ جاتی. اس کے لیے آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا نہیں پڑتا. لیکن وہ آپ کے ہر ایک کے اپنے دانتوں کا اپنا ایک سائز ہوتا ہے. ہاں جی, وہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یونیورسلی سب لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ کسی حد تک صحیح ہیں, کسی حد تک وہ صحیح نہیں ہے. دوسرا سٹرپس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ یوز کرنے میں آسان ہے. مطلب انہوں نے جو بھی کمپنیز آن لائن بھیجتی ہیں, انہوں نے ساتھ ایک چھوٹا سا بروشر یا پیمفلیٹ دیا ہوتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے دانتوں کو برش کر لینا ہے, پھر یہ لگانی ہے, وہ جو کہ اچھی ٹپس ہیں, اس میں ہو گیا. تیسرا یہ کہ ذرا یہ اکنامیکل ہیں, چونکہ یہ شارٹ ٹرم کے لیے دانتوں کو سفید کرتی ہیں کسی حد تک, تو ان کی قیمت تھوڑی کم ہے. دانتوں کو کیسے سفید؟ وہ تو ایک کیپ ہے, وہ آپ نے دانتوں کے اوپر خول ہے چڑھا لیا, اس کے اندر وہی ایلیمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سوڈیم پربوریٹ اور ہائیڈروجن پرآکسائڈ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے وہ اپنا فنکشن جاری رکھتا ہے. وہ اپنا فنکشن جاری رکھتا ہے, پرووائڈڈ کہ اگر سٹینز انٹرنل نہ ہوں یا وہ اتنے پکے نہ ہو کہ چونکہ کہ دانت کے اندر رچ گئے ہیں. تو بات تو وہی ہے نا, پھر تو جانا تو آپ کو کسی ماہر ڈینٹل کے پاس ہی ہے, ڈینٹسٹ کے پاس ہی ہے. وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ واقعی آپ کو پرابلم کیا ہے. بالکل, جب تک آپ کا پرابلم, آپ کی بیماری ڈائگنوز نہیں ہوگی تو آپ خود سے کیسے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل, کچھ حالتوں میں یہ کام کرتے ہیں. اچھا, تیسرا ان کا یہ کہ ان کی جو اویلیبلٹی ہے وہ آپ کیمسٹ سے بھی لے سکتے ہیں اوور دا کاؤنٹر,
ڈینٹسٹ کے نسخے کے بغیر بھی لے سکتے ہیں. اب ان کی ڈاؤن سائڈ کیا ہے, یعنی کہ ڈرا بیکس کیا ہیں, کہ جہاں پہ منہ میں وینیئر یا کراؤن لگے ہوں گے وہاں یہ کام نہیں کریں گی, کیونکہ یہ قدرتی دانتوں کا رنگ بہتر کر سکتی ہیں. جو آرٹیفیشل ہم نے لگائے ہوتے ہیں سیرامک کراؤنس یا وینیئرز یا بریجز, ان کا یہ رنگ چینج نہیں کر سکتی, تو وہاں پہ ان کا رول ختم ہو گیا. سیکنڈ یہ کہ اگر ان کو احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو ہمارے دانتوں کے ساتھ ہی مسوڑے اٹیچ ہوتے ہیں, تو مسوڑوں کو اریٹیٹ کر سکتی ہیں, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وائٹننگ اسٹرپس یوز کرنے کے بعد مریضوں کو سینسٹیویٹی کا یا ٹھنڈے گرم کا ایشو آ گیا, تو یہاں بھی پھر وائٹننگ اسٹرپس کا ڈاؤن سائڈ آ گئی. چوتھا یہ ہے کہ غلطی سے اگر ان کا جو ایکسٹریکٹ بنتا ہے وہ لعاب کے تھرو اب نگل لیں تو جا کے یہ معدہ خراب کر سکتی ہیں. ایک اور ان کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دانتوں پہ ملٹیپل سٹینز ہیں تو یہ ملٹیپل سٹینز کو یہ صاف نہیں کر پاتی. بعض کا ہوتا ہے کہ مسوڑے کے ساتھ دانت ڈارک ہے اور نیچے پھر آہستہ آہستہ وہ ہلکا ہوتا جاتا ہے. اس کو یہ یونیفارم طریقے سے, یعنی کہ ایک برابری کی سطح پہ یہ بلیچ نہیں کر پاتی دانتوں کو, اور ایک ہی دانت میں پھر مختلف شیڈ نظر آتے ہیں, تو یونیفارم ان کی وائٹننگ بعض اوقات نہیں ہوتی. تو یہ ان کے کچھ ڈاؤن سائڈ ہیں, کچھ ان کے اپ سائڈ سے. اچا, لانگ ٹرم ایفیکٹس ان کے کیا ہو سکتے ہیں یہ اسٹرپس کے؟ یہ لانگ ٹرم رہتی نہیں ہے, کچھ عرصے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ چند مہینوں کے لیے یا بہت ہوا تو تقریباً 1 سال کے لیے. تو آپ کے پاس زیادہ تر جو پیشنٹ آتے ہیں آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں یہ اسٹرپس وغیرہ یا یہ عارضی ہے؟ اس میں حرج کوئی نہیں ہے اگر اس کی کمپوزیشن ہمیں پتا ہو. اب سب سے بڑی بات کہ جو آن لائن چیزیں منگواتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ان کی کمپوزیشن کیا ہے, ان کو یوز کرنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو اپنی چیز بیچنی بیچ دیں گے. لیکن اگر جب ڈینٹسٹ کے پاس آتے ہیں تو ایک تو ایگزیکٹلی صحیح ڈائگنوز ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ انٹرنل سٹینز ہیں, ایکسٹرنل سٹینز ہیں, یہ بلیچنگ جیل سے یا وائٹننگ اسٹرپ سے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, اگر جائیں گے تو کس حد تک جائیں گے, اور ان کے نقصانات کیا ہیں. ہم جو اپنی سپرویژن میں بلیچنگ جیل استعمال کرواتے ہیں اس کے ہم 10 منٹ کے 1, 2 یا 3 سیشنز دیتے ہیں, اور وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہماری سپرویژن میں ہو رہا ہوتا ہے. اگر گم اریٹیٹ ہو رہے ہوں گے ہم فوراً اٹھا کے ان کی ریموو کر دیں گے. اگر ہمیں لگے ساتھ ہم نے وہ ایک سلائیوا سکر یا سکشن مشین لگائی ہوتی ہے جس سے ان کے پیٹ میں جانے کا خطرہ نہیں رہتا. سو اگر وائٹننگ کروانی ہے تو بہتر ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے. وہ جو آپ بتا رہے ہیں طریقہ جو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ کتنے عرصے تک ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ احتیاط ساتھ کرنی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ یہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں یہ نہیں پینے ہوتے, اگر پئیں تو اس کے بعد کلی کریں. چائے کافی پینی ہے تو پئیں لیکن اس کے فوراً بعد کلی کریں. مطلب کتنی بڑی نعمت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی. یہ دیکھیں, اور جب صحیح ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی قدر کوئی احساس کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ہم تو صاف تک کرنا گوارا نہیں کرتے. نہیں صاف کرتے ہیں ہم, یہ دنادن یہ جو برش کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ امپراپر ٹیکنیک. رات میں بس ایک پیشنٹ آئے تھے کلینک پہ, اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے لیکن ان کے منہ کے حالات بہت خراب تھے. میں نے کہا جی آپ برش کرتے ہیں؟ کہتے جی کچھ دن بعد. میں کھانا کھاتے ہیں جی روز. اچھا. میں کہا آپ جس برتن میں کھانا کھانا چاہ رہے ہیں آپ کی خواہش ہے وہ برتن صاف ہو, آپ جس گلاس میں پانی پینا چاہ رہے ہیں وہ صاف ہو, لیکن جس منہ سے کھانا چاہ رہے ہیں وہ صاف نہ. اب ان کے بھی یہ سٹینز ان کے ٹھیک ٹھاک پڑے ہوئے تھے, چائے کافی کے بھی سٹین پڑے ہوئے تھے. وہ اسموکنگ بھی شاید مجھے لگتا کرتے کیونکہ دانت بتا دیتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو پینے کی عادتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے, منہ کھلا نہیں ہے تو پھر سب کچھ پتہ چل گیا. اور آپ کے سامنے تو اچھے اچھوں کے منہ کھلتے ہیں. 28 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں تو ہم تو دانتوں سے ایج بھی بتا سکتے ہیں. اچھا. ہاں جی, پلس مائنس تھوڑی کے ساتھ اس کی پینے کی عادات, پیشنٹ کا ٹیمپرامنٹ, غصے کا وہ کیسا ہے, کول ہے, نارمل ہے, یا غصے کا تیز ہے, پھر یہ کہ رات کو دانت پیستا ہے کہ نہیں پیستا. یہ سب باتیں سب کچھ دانتوں سے بتا دیتے ہیں. نہیں میں نہیں, ہر ڈینٹسٹ جس کا اس کا پروفیشنل اس کا جو ایکسپیرینس ذرا زیادہ ہے ہر کوئی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیوٹی یہ ایک بڑا کامن ایک ہے مسئلہ بچوں میں آج کل زیادہ ہے. چاکلیٹس اور بچے جو ہیں وہ ظاہر روٹین میں برش کرنا, وہ ظاہر ماؤں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے برش کروا سکیں, بھائی ایسے 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 کرنا, بچے خود ہی بیچارے کرتے. تو یہ ویسے تو کیوٹی جو ہے ایک ہمارے معاشرے کا ایک کامن مسئلہ ہے, بڑوں کا بھی لازمی جزو ہے. کیڑا دانتوں میں میں بات کر رہی ہوں, تو اس کی کیا مطلب ریزن ہے؟ اچھا پہلے تو کلیئر کریں کہ کیڑا نہیں ہوتا کہ جس کی کچھ ٹانگیں ہیں وہ چل پھر رہا منہ میں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لکڑی کو دمک لگتی ہے یا لوہے کو زنگ لگتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب دن میں تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں, منہ صاف رہتا ہے, رات کو جب آپ برش کے بغیر سوتے ہیں تو جو خوراک کے لیفٹ اوورز ہیں وہ ہمارے سلائیوا یا تھوک کے بیڈ بیکٹیریا کے ساتھ مل کے 2 قسم کے ایسڈز بناتے ہیں, بیوٹارک اور لیکٹک ایسڈز. یہ دونوں ایسڈز ایسے ہیں جو کہ دانتوں کو گلنے کا باعث بنتے ہیں. اس کو عام زبان میں ہم کیڑا لگنا کہتے ہیں. اب بچوں میں کیوں لگتا ہے زیادہ؟ اس کی 2 وجہ. ایک تو بچوں کا دانتوں کا جو کیمیکل سٹرکچر ہے وہ نسبتاً ویک ہے پرماننٹ دانتوں کی نسبت. ٹھیک ہے, ایک وہ جلدی خراب ہوتا ہے, سافٹ انیمل ہوتا ہے, سافٹ ڈینٹین ہوتی ہے, وہ جلدی ایروڈ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اب بچوں کو
ہر وقت منع کر نہیں سکتے. جتنے کلرفل ایڈس آتے ہیں اور جتنی اچھی مارکیٹنگ کرتے ہیں سویٹس اور چاکلیٹس والے اور یہ شاورما برگر پیزا, یہ کھا لینے میں حرج نہیں ہے. اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ان کو کھانے کے بعد دانتوں کی سروس نہ کی جائے, ان کو واش نہ کیا جائے, صاف نہ کیا جائے. اب ایسی ہر وہ چیز جس میں کہ نشاستہ ہے یا سویٹننگ ایجنٹس ہیں, شوگر ہے, میٹھا ہے, چاکلیٹس ہیں, اور وہ چپکی بھی رہ جائیں. اب یہ جتنے بھی فائن بریڈ ہے, فائن کاربوہائیڈریٹس ہیں, یہ نگل تو لیتے ہیں لیکن دانتوں پہ لگے رہ جاتے ہیں. اس سے چاکلیٹس ہیں, یہ بڑا مزہ کرتے ہیں, موڈ بھی اچھا کرتے ہیں کوکوا اس میں, لیکن جو چپکا رہ جاتا ہے وہ پھر سلائیوا کے ساتھ مل کے کام خراب کرتا ہے. تو بچوں پہ پابندی لگا دیں کہ آپ کھائیں لیکن فوراً برش کریں, پھر کوئی اور ایکٹیویٹی کریں. اچھا, ہمیں ہاں ایک ہے نا کہ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو پرابلم ہونے سے پہلے بھی جانا چاہیے ڈینٹسٹ کے پاس؟ کتنے عرصے بعد اپنے دانتوں کا معائنہ کروانا چاہیے, چیک اپ کروانا چاہیے, کیئر کرنی چاہیے؟ ایک ڈینٹسٹ کے پاس جا کر ہی اچھی کیئر ہو سکتی ہیں یا ہم خود سے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ صرف دانت ہی نہیں, باقی جسم کو بھی دیکھیں تو ایک بڑا مشہور ایک سینگ ہے, مقولہ ہے پرانا, کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور اور ٹریٹمنٹ. WHO کا یہ ایڈوائس ہے پوری دنیا میں کہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں, چاہے آپ کے دانتوں میں کچھ بھی نہیں, بڑے اچھے دانت ہیں, اچھے دانت ہوں گے تو 6 ماہ کے بعد جو وزٹ ہوگا ڈینٹسٹ میں اس کو مینٹین کرنے کا طریقہ بتائے کہ آپ نے بڑے اچھے رکھے ہوئے, آپ نے ایسے ہی اس طریقے سے مینٹین کرنا ہے. اس وقت آپ کو اس ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت ہے, اس برش کی ضرورت ہے, ہارڈ, سافٹ یا میڈیم میں جو بھی. ہارڈ تو خیر ہم کم ہی دیتے ہیں, میڈیم اور سافٹ میں سے کون سا کرنا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو 6 ماہ میں ایک ایسی مدت ہے کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, دانت بڑی دیر سے خراب ہوتے ہیں, بڑی محنت کرنی پڑتی خراب کرنے کے لیے, اور اتنی محنت پہ صحیح کرنے کے لیے کرنی پڑتی. اگر شروع میں کیوٹی سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کو اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے فل کروا لینے سے آپ کی روٹ کنال ٹریٹمنٹ جیسے تکلیف دہ پروسیس سے جان چھوٹ جاتی ہے. بعض کا روٹ کنال کے بعد لوگ آتے ہیں اس اسٹیج کے بعد, پھر دانت نکالنا پڑتا ہے, نکالنے کی تکلیف علیحدہ ہوتی ہے, آلدو کہ سن کر کے نکالتے ہیں. تکلیف سے مطلب کہ آنا جانا, اس کے آفٹر افیکٹس کو دیکھنا, دوائیاں کھانی, زخم کا خیال رکھنا. وہ بہت جلدی سن بھی نہیں ہوتے, اور اس کے بعد اگر امپلانٹ لگانا ہے یا برج لگانا, تو یہ سارے وہ ہیسلز ہیں جن کے ساتھ آپ صرف ایک طریقے سے بچ سکتے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد ڈاکٹر کے پاس چلیں اور رات سونے سے پہلے برش کر لیا جائے. اچھا, مسواک, اور بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے ہماری دادی ماں, وہ ایک وہ ہوتا ہے دار چینی کی طرح کا, اس وہ براؤن کلر کا داتن جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, وہ بھی یوز کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی افیکٹو ہوتی ہیں, اس بارے میں بتائیے. مسواک تو ویسے بھی سنت بھی ہے. بالکل. تو داتن کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا کیونکہ اس پہ ہماری کوئی ریسرچ نہیں ہے. اچھا, بس یہ ہے کہ اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے تو یہ سپوز کیا جاتا ہے کہ جو ایکسٹریکٹ اس کا جو نکلتا ہے رس وہ اینٹی بیکٹیریل ہو سکتا ہے, لیکن ریسرچ نہیں ہے. باقی مسواک تو مجھے مسواک یوز کرنے والے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, کیونکہ وہ ایک تو ان کا طریقہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے صاف کر ہوتا ہے. ہم نوٹ کریں کہ مسواک کبھی ایسے نہیں کرتے, وہ ایسے کرتے ہیں, تو دانتوں کی لمبائی کی رخ صفائی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. ہر 2 دانتوں کے بیچ میں پھنسی خوراک مسواک کے فائبر سے باہر آ جاتی ہے. یہاں دیکھیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, ثواب علیحدہ ہے, بچاؤ علیحدہ, اور کچھ جگہوں پہ ہلکا سا علاج بھی ہے, لائک مسوڑے وغیرہ نہیں سوچتے, کیونکہ اس کا جو مسواک کا جو رس ہے وہ اینٹی بیکٹیریل بھی اینٹی فنگل بھی ہے. خاص طور پہ 2-3 پودے تو بڑے مشہور ہیں, نیم ہے یا اس طرح کے جو ہے وہ کیکر جیسے, ان کی بڑی اچھی مسواک سمجھی جاتی ہے. ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے دانتوں کی ایکسرسائز بہت ہوتی ہے. آپ مسواک کو پہلے ان دانتوں سے نرم کرتے ہیں, اس کے بعد یوز کرتے ہیں. نرم کرنے سے دانتوں کی ایک ڈیولپمنٹل اسٹیمولس ملتا رہتا ہے, دانت گرو صحیح کرتے ہیں, اور اس طرح کرنے سے دانت صاف ہوتے ہیں. تو مسواک ایک بہت اچھی چیز ہے, سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ اچھی چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ رات کو سوتے ہوئے دانت بہت پسیجتے ہیں, آوازیں آتی ہیں باقاعدہ, وہ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے پیشنٹس کیوں؟ اس کو ہم برکسزم کہتے ہیں اپنی زبان میں, اور عام زبان میں اس کو نائٹ گرائنڈنگ کہہ لیں. یہ ایکچولی ایک سائیکلوجیکل ایک سب کانشیس ایک ایکٹ ہے جس کا کہ مریض کو بھی پتہ نہیں ہوتا. گھر والے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ بھی تم رات دانت پیس رہے تھے. یہ ایک سب کانشیس ایکٹ ہے جس میں اس کی بڑی وجہ ہے کہ جو دن میں زیادہ سوچتے ہیں اور وہ کر نہیں پاتے وہ سب کچھ, تو پھر وہ رات کو دانت پیستے ہیں. اور یہ آپ کو غصہ, ہاں جی, اور یہ ان کی یہ انوالنٹری حرکت ہے, اس میں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا, وہ خود بھی جاگتے میں بھی کام کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں یا کوئی اور خاموشی والا کام, اس میں دانت پیس رہے تھے. تو اس سے دانتوں کی انیمل کو نقصان پہنچتا ہے, شیپ خراب ہوتی ہے. شیپ تو خراب ہوتی ہے. جو انیمل پروٹیکٹیو لیئر ہے جو کہ دانتوں کو ٹھنڈے گرم سے بچاتا ہے وہ گھس جاتا ہے, نیچے ڈینٹین آ جاتی ہے, پھر وہ سانس بھی لیتے ہیں تو ان کو ٹھنڈا لگتا ہے. ان کے لیے ہم ان کو بنا کے دیتے ہیں نائٹ گارڈ, سلیکون کے, سافٹ سلیکون کے, وہ پہن کے سوئیں تو وہ سارا بوجھ پھر وہ نائٹ گارڈ برداشت کرتا ہے پیسنے کا, اور کچھ عرصے میں عادت ہٹ جاتی ہے. اچھا, یہ ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی ہماری شوبز کے لوگ ہیں
ان کے دانت بڑے ہی حسین ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ویسے, اور کیا مطلب وہ بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں, کس قسم کے ٹریٹمنٹس لیتے ہیں کیئر بھی جو ایک کرتے عام ہیں, آدمی کو بھی لینے چاہیے؟ کیئر بھی کرتے ہیں, کچھ ہمارا بھی کریڈٹ ہے اس میں. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آنا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دانت اب بچوں میں بڑی کامن ایک مسئلہ ہے کہ جب بچوں کے دودھ کے دانت گرتے ہیں تو بہت دیر لگاتے ہیں نئے دانت آنے میں, اور میں ابھی ہماری فیملی میں میرے بھائی کی بیٹی ہے تو وہ ہم تو ڈرنا شروع بھائی دانت نہیں آ رہے, کتنا عرصہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ جو ہے ابھی مطلب بچے کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے لیٹ نکل رہے ہیں. ایسے بچوں کو, ایسے والدین کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ پہلے تو میں بتاؤں, کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤں کہ دانت گرنے کے بعد دیر سے آنا بہت کم ایسا. دودھ کے دانت گرتے ہی تب ہیں جب نیچے پرماننٹ دانت آ کے ان کی روٹ کو ختم کرتے ہیں. جب دانت اگنے والے ہوتے ہیں دودھ کے دانت ہلتے اور گر جاتے ہیں. اچھا, اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پری میچور یعنی وقت سے پہلے گر گئے دانت, اس کی پھر ہمارے ماں باپ کی اپنی اس میں محنتیں شامل ہیں کہ پیدا ہوتے ہی فیڈر پہ لگا دیتے ہیں. اب رات کو جو فیڈر دیا وہ دودھ تو چلا گیا پیٹ میں, تھوڑا سا دودھ باقی جو منہ میں رہ جاتا ہے, اس میں چکنائیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں شوگر میں چینی بھی رچ کے ڈالی ہوتی ہے, نہ بچہ بولے, اس کو بھی آرام آئے, ماں بھی آرام سے سو جائے. اب وہ جو چینی ملا دودھ ہے وہ دانتوں کو گلاتا ہے, اور پھر جب دانت وقت سے پہلے گل جاتے ہیں, ڈکے ہو جاتے ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی نہ فلنگ کی جا سکتی ہے نہ ان کو ہم روک سکتے ہیں, ان کو پھر نکالنا پڑتا ہے. جب وقت سے پہلے نکالیں گے یا وقت سے پہلے گر جائیں گے وہ, پھر پرماننٹ دانت دیر سے آئیں گے. اچھا, کچھ بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو مسوڑا وہ کافی سخت ہوتا ہے, وہ نئے دانتوں کو اگنے نہیں دیتا. کیا کہ چونکہ ہم نے جو ایکسرسائز چھوڑ دی, ہم نے قدرت سے ہم دور ہو گئے, آرگینک چیزوں سے دور ہو گئے, ہم نے گنا چوسنے کی بجائے رو پینی شروع کر دی, ہم نے مکئی چبانے کی بجائے کارن فلیکس کھانے شروع کر دیے, ہم نے گوشت اور سبزیاں کچی سلاد کھانے کی بجائے ہم اوور کوک کر لیا, ہم نے بوائل کر کے نرم کر لیا, ٹینڈر کر لیتے ہیں ان کو. بالکل. جب ایک چیز یوز ہی نہیں ہوگی تو وہ طاقتور کے پہلوان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے جسم کو یوز کرتے ہیں, ان کے مسلز بنے ہوتے ہیں. جب آپ منہ کو یوز نہیں کریں گے تو منہ کو ڈیولپمنٹل سٹیمولس نہیں ملے گا, دانت پھر دیر سے اگیں گے. اس کا حل ہے ہم پہ بچوں کو سن کر کے ان کے گمس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اور وہ دانت موک کلینک پہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, صحیح ہو جاتے ہیں. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک بہترین ڈینٹل سرجن جناب ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب آج اسٹوڈیوز پہ موجود تھے. مارننگ شو میں آپ آئے, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جی.